دوستان گرامی قدر، کبھی کسی صاحب ایمان کے دل میں بھولے سے بھی یہ گمان پیدا نہیں ہوا کہ میدان کربلا میں حسین ہارے تھے، یزید جیتا تھا۔ کبھی کسی صاحب ایمان کے دل میں یہ کبھی گمان پیدا نہیں ہوا، کسی باضمیر کے، کسی منصف مزاج کے اور حق آشنا کے اور شفاعت رسول کے امیدوار کے، شفاعت رسول کے امیدوار کے دل میں کبھی بھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میدان کربلا میں یزید فتح یاب ہوا اور حسین شکست سے دوچار ہوا۔ کبھی کسی غیرت مند کے دل میں، کبھی کسی غیرت مند کے دل میں یہ خیال نہیں آیا۔ ہاں، جن کو غیرت سے سروکار نہیں، کوئی سنی اس کا ذمہ دار نہیں۔ جس کو غیرت سے سروکار نہیں، کوئی سنی اس کا ذمہ دار نہیں۔ تو آئیے آج کے خطبہ میں، آج کی اس نشست میں ہم تاریخ کے چہرے پہ پڑی ہوئی ایک پرت اٹھاتے ہیں اور تھوڑا سا کھوج لگاتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں اور بحر حقیقت میں غوطہ زنی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ سطح پہ تو فقط جھاگ ہوتی ہے، ہیرے موتی انہی کے ہاتھ لگتے ہیں جو تہ میں اتر کر غوطہ زنی کرتے ہیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج اس خطبے میں، جمعہ مبارک کے خطبے میں، اس ماحول میں حقیقت تک غوطہ زنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس نیت سے کہ انشاءاللہ شفاعت رسول کے موتی ہمارے ہاتھ لگ جائیں گے انشاءاللہ، اسی نیت سے انشاءاللہ۔ دوستان گرامی قدر، آغاز کلام اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کسی لغت میں فتح کا معنی قتل کرنا نہیں ہے اور شکست کا معنی قتل ہونا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر لغت میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، فتح کا معنی شکست کرنا نہیں ہے، کسی کو زیر کرنا نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا نہیں ہے، اور شکست کا معنی قتل ہونا نہیں ہے، بلکہ فتح کا معنی ہے کامیاب ہونا اور شکست کا معنی ہے ناکام ہونا۔ صحیح ہے جی؟ تو اگر تو معرکہ کرب و بلا اس لیے برپا ہوا کہ یزید قتل کرنا چاہتا تھا اور حسین قتل سے بچنا چاہتے تھے، تب تو میں بھی مانتا ہوں یزید کامیاب رہا۔ لیکن دوستان گرامی قدر، معرکہ کرب و بلا اس لیے رونما نہیں ہوا تھا کہ حسین قتل سے بچنا چاہتے تھے اور یزید قتل کرنا چاہتا تھا، بلکہ واقعہ کربلا اس لیے معرض وجود میں آیا کہ یزید بیعت لینا چاہتا تھا اور حسین بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر تو یزید نے بیعت لے لی پھر تو میں بھی مانتا ہوں یزید جیت گیا، لیکن اگر یزید بیعت نہ لے سکا، حسین نے بیعت نہیں کی، پھر تم مان لو کہ شام کا لعین ہار گیا، جنت کا مکین جیت گیا۔ شام کا لعین ہارا ہے اور جنت کا مکین جیتا ہے۔ اور میدان کربلا سے دربار لعین شام تک میرے آقا حسین کا سر انور شہادت کا جو کہ ہم نے بیان کر دیا ہے، آج تھوڑا سا فلسفہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو میدان کربلا سے لے کر دربار لعین شام تک میرے آقا حسین کا سر انور نوک سینہ پہ فراز رہا، نوک سینہ پہ بلند رہا۔ تو میرے آقا حسین کا سر انور نوک سینہ پہ، نیزے کی نوک پہ بلند ہو کے زبان حال سے یہ پیغام دے رہا تھا، اور لوگوں، اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی ہوتی تو عباس کے بازو قلم نہ ہوتے، عباس کا سر نیزے کی نوک پہ نہ چڑھتا۔ اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی ہوتی تو علی اکبر کا سر
नोके सीना पे न चढ़ता। अगर मैंने यजीद की बात कर ली होती तो औनो मोहम्मद के सर नेजों की नोकों पे ना चढ़ते। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर का सर नेजे की नोक पे ना चढ़ता। मुस्लिम बिन आओ सजा का सर नेजे की नोक पे ना चढ़ता। ये हमारे सरों का नेजों की नोकों पे फराज होना, बुलंद होना यजीद की शिकस्त का ऐलान है। यजीद की शिकस्त का ऐलान है और ये बताया जा रहा है। और मैं बबांगे दोहल दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, अपना सर नोके सिना पे चढ़ा के पैगाम दे रहा हूँ कि मैंने अल्लाह की मानी है, यजीद की नहीं मानी। मैंने अल्लाह की मानी है, यजीद की नहीं मानी। जिसके लिए यजीद ने लाखों सितम किए, वो सर कट के फिर भी फराज ही नजर आ रहा है, फिर भी तमाम सरों से ऊंचा ही नजर आ रहा है। और बाज आकिबत अंदेश लोग यहां पर कहते हैं, तवज्जो रखिएगा थोड़ा सा, यजीद के हवारीशीन कहते हैं, यूं कह लीजिए कि यजीद की भटकती हुई रूहें, यजीद की भटकती हुई रूहें ये कहती हैं। और खूने रसूल की तहारत से ना आशना लोग कोई कहते हैं, और फजाए बसीत को अपनी मजमूम फुलकारियों से जहरालूद करते फिरते हैं। और कहते क्या है जी, हुसैन को लोगों ने रोका भी और हुसैन नहीं रुके, बाज रखा भी, करबला मत जाओ, वहां मौत आपके मुंतजर है। कूफियों के दिल तो आपके साथ हैं लेकिन तलवारें यजीद के साथ है। हुसैन को लोगों ने रोका भी, मना भी किया, मगर हुसैन नहीं रुके। और वो एक जुमला बहुत खतरनाक कहते हैं हुसैन पता क्यों नहीं रुके? क्योंकि जिद्दी थे। ये किताबों में लिखा हुआ है, ये मैं आपको हकीकत से आशना कर रहा हूं ना, और मिंबर रसूल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। कहते हैं जी हुसैन को लोगों ने रोका, हुसैन ना रुके क्योंकि जिद्दी थे। अब सुनिए जवाब हम अहले सुन्नत व जमात का। हमने कहा सुन लो, अगर हक पे जम जाना जिद है तो फिर आदम से लेकर मुस्तफा तक 1.25 लाख अंबिया कमोबेश सारे के सारे जिद्दी हैं। अगर हक पे जम जाना तुम जिद कहते हो तो फिर आदम से लेकर मुस्तफा तक सारे के सारे अंबिया जिद्दी हैं। क्यों भाई? इसलिए अगर आदम हाबील की बात मान लेते, भाई तवज्जो से समाप्त कीजिए, अगर आदम हाबील की बात मान लेते, काबील की बात मान लेते तो हाबील कत्ल ना होते। तो काबील ने भी तो कहा होगा ना आदम बड़े जिद्दी हैं, हाँ जी। अगर इब्राहिम नमरूद की बात मान लेते तो कभी आग में ना डालना पड़ता। तो नमरूद ने भी तो कहा होगा ना इब्राहिम बड़े जिद्दी हैं, अपने ऐलाने तौहीद से नहीं रुकने वाले, हम बार बार रोकते हैं और लेकिन ये बड़े जिद्दी हैं। अगर मूसा फिरौन की बात मान लेते, कभी दस्तनबर्दी इख्तियार ना करना पड़ती, कभी दर दर फिरना ना पड़ता, तो फिरौन ने भी तो कहा होगा ना मूसा बड़े जिद्दी हैं। अगर ईसा यहूदियों की बात मान लेते तो जमीन छोड़कर कभी भी चौथे आसमां पे ना जाना पड़ता। तो यहूदियों ने भी तो कहा होगा ना कि ईसा बड़े जिद्दी है। अगर मुस्तफा करीम अबू जहल की बात मान लेते तो कभी जिसमें नाजनी पे पत्थर ना खाने पड़ते, कभी जिसमें अनवर लहू लुहान ना होता। तो अबू जहल ने भी तो कहा होगा ना कि मुस्तफा बड़े जिद्दी है। यारो, ये जो हम तक शरीयत पहुंची, ये जो हम तक दीन पहुंचा, ये जो हम तक आसमानी किताबें पहुंची, ये जो पैगाम खुदा पहुंचा, ये जो वही इलाही पहुंची, ये सारे का सारा अल्लाह वालों की जिद का सदका है। ये सारे का सारा अल्लाह वालों की जिद का सदका है। हाँ, फर्क बस इतना है, जिसे तुम जिद कहते हो हम उसे इस्तिकामत कहते हैं। जिसे तुम जिद कहते हो हम उसे इस्तिकामत कहते हैं। बहुत बड़ा जुमला था और आपने हजम कर लिया, सुभान अल्लाह। इस पर भी सुभान अल्लाह की, अल्लाह अकबर। दोस्तों, तारीख में ऐसी शख्सियात मज़कूर हैं जो आका हुसैन के हमदर्द थे, आका हुसैन को चाहने वाले थे, प्यार करने वाले थे, दोस्त थे मेरे आका हुसैन के, अजीज थे मेरे आका हुसैन के। उन्होंने आका हुसैन को मुख्तलिफ मुकामात पे जाने का मशवरा दिया।
کسی نے کہا حضور آپ نہ ایسے کریں کہ یمن چلے جائیں، توجہ بس میری طرف ہے. کسی نے کہا حضور آپ بنو طے چلے جائیں. کسی نے کہا سرکار آپ ایسے کریں کہ آپ طائف چلے جائیں. کسی نے کہا سرکار آپ ایسے کریں ہمارے قبیلے میں تشریف لیں، ہمارا قبیلہ بالکل محفوظ ہے اور جنگجوؤں کا قبیلہ ہے، آپ کی طرف کوئی مینی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، آپ ہمارے قبیلے میں تشریف لیں. تو ایسی شخصیات تاریخ میں ملتی ہے کہ جنہوں نے آقا حسین کو مختلف مقامات پہ جانے کا مشورہ دیا، مگر پوری تاریخ میں مجھے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے یہ مشورہ دیا ہو آقا حسین چلو کوئی نہیں یزید کی بیعت کر لو. مجھے ایک شخص بھی نہیں ملا، میں نے ایک بندے کا بیانیہ تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ جس نے کہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یزید کی بیعت کرنا حسین کی شان کے خلاف ہے، حسین کی شان کے خلاف ہے. تو کسی کا یزید کی بیعت کرنے کا مشورہ نہ دینا ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ حسین کی شان کے خلاف ہے کہ جن ہاتھوں کو مصطفیٰ چومتے رہے وہ کسی ناپاک کے ہاتھ میں نہیں جانے والے، وہ کسی ناپاک کے ہاتھ میں نہیں جانے والے. اس لیے کہ اگر حسین یزید کی بیعت کر لے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے حسن باطل کو مان لے، یہ ایسے ہی ہے جیسے علی طاغوت کو مان لے. یزید کی بیعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مصطفیٰ ابو جہل کو مان لے، جیسے موسیٰ فرعون کو مان لے، جیسے حضرت ابراہیم نمرود کو مان لے، جیسے آدم قابیل کی مان لے. تو پتا چلا یارو حسین زنجیر حق کی وہ درمیانی کڑی ہے کہ اگر کھل جائے تو زنجیر حق بکھر جاتی ہے، اور یہ میرے آقا حسین زنجیر حق کی وہ بیچ والی کڑی ہے، اگر کھل جائے ساری زنجیر حق بکھر جائے، اگر جمی رہے نہ صرف قیامت تک یہ زنجیر برقرار رہے بلکہ اس کی کڑیوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے، مضبوط بھی ہوتی رہے، طاقتور بھی ہوتی رہے. اللہ اب ایک فیصلہ کن موڑ ہے، اس پر میں آپ کو لے کر آیا ہوں. اس فیصلہ کن موڑ پر ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے، کسی مقام پہ پہنچیں گے. اچھا بار بار یہ آج بھی آپ کے ٹیلی ویژنوں پہ چل رہا تھا، ٹی ویوں پہ چل رہا تھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا تھا اور باتیں ہو رہی تھی. تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ حسین سے پوچھتے ہو بیعت سے انکار کیوں، یزید سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بیعت پہ اصرار کیوں؟ حسین سے پوچھتے ہو کہ بیعت سے انکار کیوں، یزید سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بیعت اصرار کیوں؟ ارے یزید لاکھوں لوگ تو تجھے حاکم مان رہے ہیں، تخت نشین مان رہے ہیں، تاجدار مان رہے ہیں، لاکھوں لوگ تو تمہیں اپنا خلیفہ مان چکے، ایک حسین نہیں مانتا تو تیرا جاتا گیا ہے. لاکھوں لوگ تو تجھے مان گئے، ایک حسین نہیں مانتا، تو اپنے عیش و عشرت میں رہے، اپنے اقتدار کے مزے میں رہے، اپنے اللہ تللے کرتا جا، اپنی پانچوں گھی میں رکھ، تو اپنے اقتدار کے نشے اٹھاتا رہے، لطف اندوز ہو. لاکھوں لوگ تجھے مان رہے ہیں، ایک حسین نہیں مانتا تو تیرا بگڑتا کیا ہے؟ لاکھوں لوگ تجھے اپنا خلیفہ مان رہے ہیں، ایک حسین نہیں مانتا تو تیرا خسارہ کیا ہے، تیرا جاتا کیا ہے؟ مگر دوستو باوجود یزید ہون دے انہیں پتا سی کہ حسین کلا بندہ نہیں ہے بلکہ پورے اسلام کا نمائندہ ہے. اس سے بھی اگلا جملہ اور آپ کی اس سے بھی بڑھ کر محبت چاہیے مجھے. اور باوجود یزید ہون دے انہوں بھی پتا سی کہ حسین کلا فرد کلا بندہ نہیں ہے بلکہ پورے اسلام کا نمائندہ ہے. اب جملہ سماعت کیجئے گا، وہ پورے اسلام کا نمائندہ ہے. وہ مینو ساری دنیا من جائے اور جنی دیر تک حسین نہیں بنتا میری حکومت اسلامی نہیں کرا سکتی. سبحان اللہ، اللہ مجھے ساری دنیا مان لے، جب تک مجھے حسین نہیں مانتا میری حکومت اسلامی نہیں کہلوا سکتی. سبحان اللہ، اسلامی نہیں کہلوا سکتی. سبحان. تو اب پتہ چلا جیتا کون اور ہارا کون. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی عملی تفسیر کون بن گیا ہے. یہ نہ دیکھو فتح اور شکست کا معیار یہ نہیں کہ نیزہ کس کا تھا سینہ کس کا تھا. فتح اور شکست کا معیار یہ نہیں کہ تلوار کس کی تھی اور گردن کس کی تھی.
فتح اور شکست کا معیار یہ نہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ ہاتھ کس کے تھے، رسیاں کس کی تھی، آگ کس کی تھی، خیمہ کس کا تھا. بس فتح اور شکست کا معیار یہ ہے کہ بس یہ دیکھو مقصد کس کا پورا ہوا تھا. ہائے ہائے، مقصد کس کا پورا ہوا تھا. حسین نے معمولی مقصد کے لیے عباس کے بازو قلم نہیں کروائے. حسین نے معمولی مقصد کے لیے حضرت حبیب بن مظاہر کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے نہیں دیکھے. حسین نے معمولی مقصد کے لیے حضرت عون محمد اور علی اکبر کی لاش کو خاک و خون میں لتھڑتے ہوئے نہیں دیکھا. حسین نے معمولی مقصد کے لیے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور اپنا سر بھی نوکے سینہ پہ نہیں چڑھوایا، بلکہ حسین کا مقصد بڑا عظیم تھا. حسین کا مقصد بڑا عظیم تھا. آپ پوچھیں گے کہ شاہ صاحب بتائیے بھی حسین کا مقصد کیا تھا، تو میں کہوں گا حسین کا مقصد بس یہ تھا کہ سلطنت کے مقابلے میں شریعت کو کھڑا کر دیا جائے. سلطنت کے مقابلے میں شریعت مصطفیٰ کو کھڑا کر دیا جائے. اور آج اگر 1400 سال یا 1500 سال گزرنے کے بعد، کربلا کے بعد، آج اگر سلطنت کے سامنے شریعت سر جھکا کے کھڑی ہے تب تو میں بھی مانتا ہوں یزید جیت گیا. لیکن اگر آج سلطنت کے سامنے 1400 سال گزرنے کے بعد شریعت سر اٹھا کے کھڑی ہے تو پھر تم مان لو سلمان تاثیر ہار گیا اور غازی ممتاز جیت گیا. اگر آج شریعت سر اٹھا کر کھڑی ہے تو تم مان لو سلمان تاثیر ہار گیا ہے اور ممتاز قادری جیت گیا ہے. اور پھر ایک اور اعتراض، آج اعتراضات کے جوابات ہی ہیں. آپ دوستوں کو دیکھیں، ہم کسی کو ہٹ نہیں کرتے، اور میرا مزاج آپ جانتے ہیں، نام لے کر میں نے کبھی کسی کو نام، اور میں فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتا ہوں، لیکن اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور اعمال کے تحفظ کے لیے بندہ ناچیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے. اور اس لحاظ سے تھوڑی سی سختی بھی ہو جاتی ہے. تو وہ سختی کس لیے ہے؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عالم جو ہوتا ہے، میں بے شک اپنے آپ کو سمجھتا تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال میری ذمہ داری تو ہے اس منبر پر بیٹھ کر، اور ایک پیر اپنے مرید کے بارے میں، اور ایک دوست اپنے دوست کے بارے میں، ایک استاد اپنے شاگرد کے بارے میں ہر وقت ایمان کی فکر میں لگا رہتا ہے. ایمان کی فکر. اور آپ کا سب سے بڑا مخلص بندہ آپ کے ساتھ وہ ہے، چاہے دوست ہے، چاہے باپ ہے، چاہے استاد ہے، چاہے پیر ہے، چاہے کوئی بھی ہے. آپ کا سب سے بڑا مخلص وہ ہے جو آپ کو بتائے بھی یہ عقیدہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، آپ کی ایمان کی فکر میں رہے. تو اس لیے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں تو آپ معذرت میں میری آپ سے، آپ ناراض نہ ہوا کریں. اس میں جو پہلو پنہا ہے وہ سمجھیے، وہ آپ کی ایمان کی فکر ہے کہ میرا یہ نظریہ ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، جب قیامت کا دن برپا ہو تو مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے میں بھی اور آپ سب بھی سرخ روح ہو جائیں. میں بھی اور آپ بھی سرکار کی نگاہوں میں سرخ روح ہو جائیں. سرکار ہمیں مسکرا کے تک لے. رب دی قسمیں جے سرکار نے سانو خوش ہو کے تک لیا نا، ساڈیاں حیاتیاں دا مول پہ جائے گا انشاءاللہ، ساڈیاں حیاتیاں دا مول پہ جائے گا. اب ایک اور بات کی جاتی ہے جی، یہ سیاسی جنگ تھی، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. حسین کے دل میں اقتدار کی ہوس تھی، وقت نے اسے ہوا دی اور آتش شوق بھڑک اٹھی. حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا میں چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین اقتدار چاہتے تھے. تو وہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، آج بھی وہ تازہ کرنے کے لیے ہمارے باجی کہتے ہوتے کہ چنگی گل بار بار کرنی چاہیے. تو اس سوال کا جواب اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا، جو کہتے ہیں کہ حسین کے دل میں اقتدار کی ہرس تھی. تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پرویز مشرف نے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑا شریف والے، ان سے کہا تھا پیر صاحب میں تو صدر ہو چکا ہوں ریفرینڈم وغیرہ کروا کے، اور جیسے بھی کروایا ہے وہ سب کو پتا ہے، اس کی تحقیق میں نہیں جانا چاہتے، تو میں تو صدر ہو گیا ہوں، آپ کو وزیر لینا چاہتا ہوں اپنی حکومت میں، چونکہ آپ بڑے مدبر آدمی ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور پیر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ باریکیوں کو جانتے بھی ہیں، حکومت کی باریکی اور معاملات کو، سیاسی باریکیوں کو بھی جانتے ہیں، ہم آپ کو وزیر لینا چاہتے ہیں. پتہ کیا کہا پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے خط کے جواب میں؟ کہا پرویز مشرف مجھے تیری سوچ پہ افسوس ہے،
او چلیا تو مینوں وزیر لینا چاہنا، میں تے پہلے ہی بادشاہ ہاں، تو مینوں وزیر لینا چاہنا ہے، میں سید ہاں تے پہلے ہی بادشاہ ہاں۔ تو میرے آقا حسین نو اقتدار دا حریص کہن والے ظالما، اے تو پہلے ہی جنت دے جواناں دا سردار ہے۔ سبحان فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں انہوں نے تیرے اقتدار کو کیا کرنا ہے، تیرے اختیار کو کیا کرنا ہے۔ اب ایک اور فیصلہ کن موڑ اور اجازت، اب بس ٹائم ہمارا قریب قریب ہے، بس توجہ رکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے فضل سے ہم اس بیان کو ختم کر کے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، تندرستی دی، اگلے جمعہ المبارک سے انشاءاللہ ہم درس قرآن شروع کر رہے ہیں۔ بہت دوستوں کی فرمائش تھی، اب یہ مشورہ ہوگا کہ جو دوست پارے ہمارے ہو گئے تھے وہاں سے آگے چلیں گے یا شروع سے آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ درس قرآن ہوا کرے گا ہر جمعہ المبارک پہ اللہ کے فضل سے۔ تو کیونکہ قرآن والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر، حسین بھی اس سینے پہ پل کے جوان ہوئے جس پر قرآن نازل ہوتا رہا، اللہ۔ اچھا ایک اور فیصلہ کن موڑ آ گیا، اور وہ یہ، اب توجہ میری طرف رکھیے گا، ہمارے کسی بچے سے پوچھ لو، یہ بند کر دے جناب، یہ نا بات کا مزہ خراب کرے گا، یہ بند کر دو اسے۔ ہمارے اب افہام و تفہیم کے لیے آخری بات، توجہ ہے آپ کی، افہام و تفہیم کے لیے عام فہم کرتے ہوئے، سلیس کرتے ہوئے آپ کے زیب گلو کرنا چاہتا ہوں یہ بات۔ ہمارے کسی بچے سے پوچھ لو کہ حسین، امام حسین علی مقام کا مزار اقدس کہاں ہے، تو وہ اپنی توتلی زبان میں کہے گا کربلا میں۔ کیا جی؟ میری بیٹی ہے الحمدللہ 6 سال کی ہوگی، پچھلی مرتبہ مطلب 2-3 سال پہلے اسے یاد ہے امام حسین کا مزار کربلا میں۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا امام حسین کا، انہیں ماشاءاللہ پنجتن پاک کے نام یاد ہے، میں نے انہیں سکھائے ہوئے ہیں، اور اماموں کے نام بھی یاد ہے، اور صحابہ کے نام بھی، اللہ کے فضل سے میں روز ان کی پریکٹس کرواتا ہوں اور انہیں یاد کرواتا ہوں، تربیت کرواتا ہوں، انہوں نے انگلیوں پہ یاد کیے ہوئے ماشاءاللہ۔ میں نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ امام حسین کا مزار کہاں ہے، تو وہ اپنی توتلی زبان میں کہنے لگی کربلا میں، کربلا میں۔ ہاں جی، تو دیکھیے ابھی جسے اپنے باپ کا نام صحیح لینا نہیں آیا، اپنی ماں کا نام صحیح لینے نہیں آیا، وہ بھی کہتی ہے کیا، اس سے امام حسین کا پوچھا گیا کہ ان کا مزار کہاں ہے، وہ کیا کہتی ہے کربلا میں۔ اب نزاکت پہ غور کیجئے گا، جملے کی نزاکت پہ، تو پتہ کہ چلا ہمارے کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھو امام حسین کا مزار کہاں ہے، وہ جٹ سے جواب دے گا کہ کربلا میں۔ اور ان کے کسی شیخ القرآن سے پوچھو یزید کی قبر کہاں ہے، کہاں گئے ہیں، ان کے کسی شیخ القرآن سے پوچھ لو کہ یزید کی قبر کہاں ہے، تو بولتی بند ہو جائے گی، گھگی بند جائے گی، اور زبان پہ ناطے کا جم جائے گا، کفل لگ جائے گا اور گرہ لگ جائے گی، نہیں بتا سکیں گے۔ اب پتا چلا حسین کہاں، یزید کہاں، حسین وہ کہ جس کے بچے بھی جانتے ہیں، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں اس کی مزار کہاں ہے، اور یزید وہ جس کے شیخ القرآن بھی نہیں جانتے اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے۔ ارے اب پتا چلا، تو میں نے کہا کہ ان کی بات نہیں مانتے نہ مانو، قرآن و حدیث کی بات نہیں مانتے نہ مانو، ہمارے قریب کے ایک بزرگ کی بات مان لو، حضرت سلطان العارفین، عارفوں کے بادشاہ کی بات مان لو، جو دنیا سے کہتے ہوئے روانہ ہو گئے کیا، نام فقیر تنادا باہو قبر جنادی جیوے ہو، نام فقیر تنادا باہو اور قبر جنادی جیوے ہو۔ آج بھی آپ امام علی مقام کے مزار پہ چلے جائیں، آپ کو عاشقوں کا ہجوم آج بھی نظر آئے گا، اور 24 گھنٹے میں جس وقت بھی چلے جائیں آپ کو عاشقوں کا ہجوم نظر آئے گا، عاشقوں کا تانتا بندہ ہوا نظر آئے گا، اور عاشقوں کی ریل پیل نظر آئے گی، اور یزید کس تندور کا بالن بن گیا کسی کو یاد نہیں رہا۔ تو پتا چلا، ثابت یہ ہوا کہ نام فقیر تنادا باہو اور قبر جنادی جیوے ہو۔ آج بھی میرے آقا حسین کی قبر جی رہی ہے اور بتا رہی ہے ببانگے دوہل کہ فتح اور شکست کا معیار یہ ہے کہ سلطنت ہار گئی ہے اور شریعت مصطفیٰ جیت چکی ہے، شریعت مصطفیٰ جیت چکی ہے۔
اور ان سے اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا، لیکن ان سے جو محبت کرنی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرنی۔ یہ آقا نے شرائط بیان کی ہے، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ شریعت کے مطابق مانا جائے گا ان کو، ایسا نہیں مانا جائے گا حسنین کریمین کو، مطلب پنجتن پاک کو یا صحابہ کرام کو، ایسے نہیں مانا جائے گا جیسے ہم اپنی مرضی سے مانتے ہیں کہ جس سے کفر لازم آتا ہے، ایسے نہیں مانیں گے، یا جس سے الوہیت پہ حملہ ہوتا ہے ویسے نہیں ماننا، جس پہ رسالت پہ حملہ ہوتا ہے ویسے نہیں ماننا، جیسے وہ کچھ ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پہ آج آ کر بدبخت کہتے ہیں یہ علی جو ہے وہ سارے نبیوں سے افضل ہے معاذ اللہ، تو ایسے بدکار جو لوگ کہتے ہیں تو اس طرح نہیں ماننا، یہ حضور نے فرمایا ہے اور شرط لگائی ہے، فرمایا ایسے ماننا ہے جیسے تمہیں شریعت نے حکم دیا ہے، اور دوسری شرط فرمایا ان کو ماننا ہے تو اللہ رسول کی وجہ سے ماننا ہے، اسے اللہ رسول کی وجہ سے ماننا ہے، اپنی وجہ سے نہیں ماننا۔ اس لیے ان کی محبت مردود کیوں ہے؟ ان کی کیونکہ ایک محبت ہے اللہ رسول سے کٹ کر محبت ہے۔ ناصبی کی محبت مردود کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رسول سے کٹ کے ہے۔ خارجی کی محبت مردود کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رسول سے کٹ کر ہے۔ اور سنی کی مقبول کیوں ہے؟ کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ کرام ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کریم ہمیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کے اسوا کو اپنانے کی، آپ کی یاد منانے کی، اور آپ نے جو سبق دیے ہمیں اس کو دل و جان سے لگاتے رہنے کی، لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ کیا تھا کہ جان جائے پر نماز نہ جائے، جان جائے پر نماز نہ جائے۔ آج اگر آپ حسینی ہیں، بے شک حسینی ہیں، میرا دل کہتا ہے، اس لیے تو حسین کے عقیدے والی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ہاں حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے لکھا یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اگر حسینی ہیں آج میرے سے وعدہ کرے، کوئی بھی معاملہ ہو، مشکل سے مشکل وقت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ہم اس کام کو ثانوی حیثیت دیں گے جو بھی ضروری کام ہوا، اور نماز کو اولین ترجیح دیں گے جی انشاءاللہ۔ جو حسینی ہے وہ میرے ساتھ جواب دے گا، نماز آج کے بعد ترک نہیں ہوگی انشاءاللہ، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حسینیوں حسین کی سیرت پہ عمل ہوگا جی انشاءاللہ، نماز کبھی ترک نہیں ہوگی جی انشاءاللہ، نماز پر پوری پابندی ہوگی جی انشاءاللہ، انشاءاللہ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔